کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ شادی کے بعد کچھ مہینے یا سال گزرنے کے بعد میاں بیوی کے رشتے میں وہ کشش نہیں رہتی، اور اسپیشلی 40 سال کے بعد، یعنی جب خواتین 40 ایئرس کی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے رشتے میں سے اٹریکشن بالکل ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں کبھی بھی اٹریکشن ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کم ہو جاتی ہے یا اٹریکشن کا جو طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور جو کپلز ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں اٹریکشن جو ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھی جا سکتی ہے، چاہے آپ 40 ایئرس کی ہو گئی ہیں یا 50 ایئرس کی ہو گئی ہیں، تو آپ کے جو دل ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ تو آج انہی رازوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لینا ہے تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اگر ایک بیوی چاہے تو وہ اپنے ایکشنز کے تھرو اپنے ریلیشن میں اٹریکشن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ سیکرٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ چھوٹے ضرور ہیں لیکن یہ بہت ہی پاورفل سیکرٹس ہیں۔ اور سردیوں کی راتیں ایک خاص موقع ہوتی ہیں میاں بیوی کے ریلیشن میں اٹریکشن کو بڑھانے کے لیے، اور کپلز میں بہت ہی آسانی سے ایموشنل کلوزنس اور فزیکل اٹریکشن ری بلڈ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، اگر آپ نیولی میریڈ ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ مطلب کپلز کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی میں نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے اپنی جس آڈینس کو ٹارگٹ کر کے بنائی ہے وہ ہے آفٹر 40s، کیونکہ اس طرح کے مجھے کافی زیادہ کومنٹ ریسیو ہو رہے تھے کہ آپ ہی ہم 40 پلس ہیں، تو آفٹر 40 جو ہے وہ ہماری میرڈ لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، فزیکل اٹریکشن ہمارے ریلیشن میں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہی، تو ہم کس طرح سے اپنے ریلیشن کو پھر سے جو ہے وہ زندہ کریں، کس طرح سے اپنی فزیکل اٹریکشن کو ہم مینٹین کر کے رکھیں۔ اچھا، جب سردیوں کی راتیں آتی ہیں نا، جو کہ بہت ہی خاموش اور اداس اور لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک بیوی کو زیادہ محسوس ہوتا ہے اگر اس کا ریلیشن اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہ ہو، ان کے ریلیشن میں فزیکل اٹریکشن نہ ہو، تو عورت جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ مرد حضرات بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پھر سے اپنے رشتے کو پہلے جیسا بنا لیا جائے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ اٹریکشن کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ اٹریکشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں۔ تو پارٹ نمبر 1 کی بات کرتے ہیں، فزیکل اٹریکشن آفٹر 40۔ اچھا، 40 سال کے بعد نا ہمارے بیہیویئرز میں، ہمارے موڈز میں اور ہماری باڈی میں، ہماری انرجی میں بہت زیادہ چینج آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رشتے میں محبت کم ہو گئی ہے یا ہمارے رشتے میں سے اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل نارمل ہے، اور اٹریکشن صرف ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی سردیوں میں کپلز کے پاس عام روٹین کی نسبت زیادہ ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا، جس کی وجہ سے ایموشنل کلوزنس اور فزیکل اٹریکشن کو اور بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں انرجی جو ہے وہ پہلے سے کم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی زیادہ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ایزیلی بیلنس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی روٹین بالکل سیم ہی ہوتی ہے، آپ کے پاس کرنے کو کچھ خاص کام نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود بھی آپ کا جو ریلیشن ہے وہ پہلے جیسا نہ رہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کپلز میں زیادہ نوٹیسیبل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کچھ ایفرٹ پٹ کرتی ہیں تو نارمل سی بات ہے کہ وہ بھی آپ کے ہسبینڈ کے لیے نوٹیسیبل ہوگا، تو آپ تھوڑا سا اپنی روٹین کو امپروو کر کے، تھوڑا سا اپنی روٹین کو چینج کر کے اپنے ریلیشن میں ایموشنل کلوزنس کو بھی بڑھا سکتی ہیں اور فزیکل اٹریکشن کو بھی بڑھا سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 40s کے بعد کپلز میں جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے نا، تو اس چیز کا بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی لائف پہ۔ نارمل سی بات ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں باتیں کم ہوں گی تو آپ کی اٹریکشن خود بخود کم ہو جائے گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹنا اس وقت مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس ایج میں میاں بیوی دونوں کو ہی ایک دوسرے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے یا روٹنے کی بجائے اگر پرابلمز کی سلوشن کو تلاش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
کولڈ نائٹس میں اپنے روم کا جو انوائرمنٹ ہے اسے کوزی کریٹ کر کے بھی آپ اپنے ریلیشن میں فزیکل اٹریکشن کو بڑھا سکتی ہیں. اور آفٹر 40 یہ وہ ایج ہوتی ہے جب ایک عورت کو اپنی ہیلتھ اور اپنی سیلف کیئر کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے. مطلب سٹارٹ میں تو یہ ہوتا ہے، یا ینگ جب آپ بہت زیادہ ینگ ہوتی ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کرتی یا کچھ ہیلدی ہیبٹس آپ اڈاپٹ نہیں کرتی، آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے، تو آپ سروائیو کر لیتی ہیں. لیکن آفٹر 40 اگر آپ ان سب چیزوں کو نگلیکٹ کرتی ہیں نا، اس چیز کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر صاف صاف آپ کو اپنی میرڈ لائف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. کیونکہ جب آپ انرجیٹک نہیں ہوں گی، آپ ہیلدی نہیں ہوں گی، آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کریں گی، آپ کا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا. اور جب کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کیسے اٹریکٹ کریں گی؟ نارمل سی بات ہے کہ جب ایک وومن جو ہے، جب ایک عورت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے، اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹک اپنے ہسبینڈ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اس سے آپ کی انرجی بھی بڑھتی ہے اور پازیٹیو وائب بھی بڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے وہ صرف شروع کے جو چند دن ہوتے ہیں وہی خوبصورت ہوتے ہیں. شادی شدہ زندگی کا جو ہر فیس ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، چاہے آپ 40 پلس ہیں یا آپ 50 پلس ہیں، ایون کہ آپ کسی بھی ایج میں ہیں. تو یہ چیز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح سے کریٹ کرتی ہیں، آپ اپنے ریلیشن میں جو فزیکل اٹریکشن ہے اسے کس طرح سے برقرار رکھتی ہیں. کیونکہ فزیکل اٹریکشن جو ہوتی ہے نا، اس سے آپ نے خود زندہ رکھنا ہوتا ہے. اور بہت سارے کپلز آپ کو ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو شادی کے فوراً بعد سے ہی ان کے ریلیشن میں بالکل بھی اٹریکشن نہیں رہتی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹریکشن صرف جسمانی یا رومانٹک ہوتی ہے، حالانکہ اٹریکشن ہماری انرجی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ انرجیٹک ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ریلیشن میں اٹریکشن بلڈ ہوتی ہے. اور کچھ کپلز ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت زیادہ میچور کپل ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو فزیکل اٹریکشن بھی ان کے ریلیشن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں اور ہر ایج میں وہ ایک دوسرے کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ شادی کے سٹارٹ میں پرائیورٹی زیادہ تھی ایک دوسرے کے لیے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو بس ایک دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیلف ریفلیکشن ٹرک. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ایج میں بلیم گیم کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میرے اسپاؤس نے اٹینشن دینا کم کر دی ہے. اپنے اوپر دھیان نہیں دیتی خواتین، اپنے اوپر فوکس نہیں کرتی کہ آخر ہم کہاں پر غلط ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اسپاؤس ہمارے سے دور ہو رہا ہے. جب ایک عورت اپنی سیلف کیئر پہ، اپنی فزیکل اپیرنس پہ ورک کرتی ہے نا، تو اس کا جو اسپاؤس ہوتا ہے وہ آٹومیٹک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری جو گیم ہے نا وہ آپ کی انرجی کی گیم ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ سیلف کیئر ہے، چاہے وہ فزیکل اٹریکشن ہے، چاہے وہ ایموشنل اٹریکشن ہے. جب تک ایک عورت خود انرجیٹک نہیں ہوتی نا تو وہ کبھی بھی اپنے اسپاؤس کو نہ تو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی فزیکل اٹریکشن کو بلڈ کر سکتی ہے. چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف کہ ایموشنل انٹیمیسی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے، وہ کیسے آتی ہے، اور آفٹر 40 وہ آپ کے ریلیشن میں کیوں ضروری ہوتی ہے. آفٹر 40 جیسا کہ آپ کی باڈی بدلتی ہے، آپ کی باڈی کی شیپ بدلتی ہے، آپ کی زندگی کی ترجیحات بدلتی ہیں، تو اس سچویشن میں فزیکل اٹریکشن سے بھی ضروری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ایموشنل کلوزنس ہوتی ہے. ایموشنل کلوزنس انٹیمیسی سے بڑھتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. آپ کے ریلیشن میں واحد وہ چیز ہوتی ہے ایموشنل کلوزنس، یعنی جذباتی قربت، جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ وہ واحد پاور ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ کو ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کر کے رکھتی ہے اور آپ کے ریلیشن کو زندہ رکھتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ایموشنل انٹیمیسی بنتی کیسے ہے تاکہ آپ اپنے ریلیشن میں اٹریکشن جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے بنا کے رکھیں. دیکھیں، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو دل سے سنیں گی نا، ان کی بات کو سمجھیں گی، تو وہ اپنے دل کو آپ کے سامنے اور زیادہ کھولیں گے. ٹھیک ہے، وہ کھل کر آپ سے بات کریں گے، وہ کچھ بھی آپ سے چھپائیں گے نہیں. کیونکہ آفٹر 40 آپ کے اسپاؤس کو اس چیز کی سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے کہ اسے کوئی دل سے سنے اور سمجھے. تو جب بھی وہ آپ سے بات کریں آپ ان کو ٹوکیں نہیں، بلکہ ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نے انہیں کوئی مشورہ بھی دینا ہے نا تو میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ فوراً آپ انہیں کوئی بھی مشورہ نہ دیں.
نیکسٹ پوائنٹ ہے احساسات کو سمجھنا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا فوراً حل تلاش کیا جائے. کبھی کبھار نا آپ کا اسپاؤس صرف آپ سے یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا دل سے سنا جائے. اور اپنے اسپاؤس کو یہ کہہ دینا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یا میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کی ٹینشنیں لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو بس آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایموشنل کلوزنس اور فزیکل اٹریکشن یہ سب چیزیں خود بخود ری بلڈ ہونے لگتی ہیں آپ کے ریلیشن میں. اور ایموشنل انٹیمیسی صرف بڑے بڑے لمحات سے نہیں آتی، بلکہ یہ ماضی کی پرانی کچھ اچھی یادیں تازہ کر کے بھی ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھایا جا سکتا ہے. دن بھر کی باتیں اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنا اور ایک ساتھ وقت گزارنا. ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کو کسی اسپیسیفک مومنٹ کی ضرورت ہے، بلکہ آپ چاہیں تو آپ کسی بھی مومنٹ کو اپنے لیے اسپیشل بنا سکتی ہیں. جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی شیئر کرنا، اپنے ہسبینڈ کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا. اگر ان کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے، کوئی گیم پسند ہے، کوئی مووی نائٹ آپ ان کے ساتھ پلان کر سکتی ہیں تاکہ انہیں لگے کہ میری بیوی کا انٹرسٹ بھی میرے انٹرسٹ میں شامل ہے. تو یہ چیزیں میاں بیوی کے ریلیشن میں انٹیمیسی کو بھی بڑھاتی ہیں. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شفٹ یور مائنڈ سیٹ. اکثر خواتین جب 40 پلس ہو جاتی ہیں نا، یعنی آفٹر 40، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ریلیشن میں محبت اور اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور خود کو جو ہے نا وہ خود کے حال پہ چھوڑ دیتی ہیں. حالانکہ عمر کی اس سٹیج میں آپ کو ڈی سپریشن جو ہوتی ہے نا وہ شو نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آپ کو خود کے اوپر انویسٹ کرنا بھی آنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی فزیکل اپیرنس ہے یا وہ ہیلتھ اور فٹنس ہو، کیونکہ آپ کی فزیکل اپیرنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب تک اس ویڈیو میں نے جتنے بھی پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اگر ان سب میں سے آپ چند پوائنٹس بھی فالو کر لیتی ہیں نا، تو بیلیو می کہ آفٹر 40 آپ کے ریلیشن میں فزیکل اٹریکشن، ایموشنل کلوزنس اینڈ ایموشنل انٹیمیسی بڑھنے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو اپنے شوہر کے دل کے قریب رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. یعنی جتنے بھی کپلز ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ان سب میں انہی میں سے کچھ نہ کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. کیونکہ اکثر میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپی میں خوبصورت نہیں ہوں، میں فزیکلی فٹ نہیں ہوں، میں فزیکلی اٹریکٹیو نہیں ہوں، تو ہمارے ریلیشن میں کیسی اٹریکشن بڑھے گی؟ صرف فزیکل اٹریکشن ہی میٹر نہیں کرتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے سارے پوائنٹ جو ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی ہوں کہ فزیکل اپیرنس بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ خود کو فزیکلی فٹ رکھتی ہیں، اپنے ڈریسز کو اچھے سے کیری کرنا آتا ہے، آپ کو اپنی ایج کے لحاظ سے آپ خود کو گروم کرتی ہیں، خود کو کیری کرتی ہیں، آپ اپنے سٹائل کو جو ہے وہ امپروو کرتی ہیں، تو اچھی چیز، خوبصورت چیز، آنکھوں کو بھانے والی چیز کس کو اچھی نہیں لگتی. اچھا، ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو میں اس ٹاپک کے لحاظ سے میں آپ کو جو ہے نا ہر طرح سے گائیڈ کروں، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کے دماغ میں جنم نہ لے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ وہ چیزیں جو ایک اسپاؤس کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے ریلیشن میں ایموشنل انٹیمیسی کو ختم کر دیتی ہیں. تنقید کرنا، اپنے لائف پارٹنر کو بلیم کرنا، اس کو اگنور کرنا، یا اس کی باڈی شیمنگ کرنا، یا اس کا مذاق اڑانا، یا موبائل فون کو اس سے زیادہ ترجیح دینا، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ریلیشن میں ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہیں. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. کسی بھی قسم کا کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، تو انسٹاگرام پہ مجھے آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں.